الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی مذہب، گروہ، فرقہ، قوم یا ملک سے ہو، اسے خوشی چاہیے۔ وہ خوش ہونا، ہنسنا اور مسکرانا چاہتا ہے، وہ تہوار منانا چاہتا ہے۔ مذہب انسان کی اس فطرت سے واقف ہے، لہٰذا وہ اسے تقریبات، عیدوں اور تہواروں کی اجازت دیتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود اللہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتب نے ان تقریبات، عیدوں اور تہواروں کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے۔ انسان جب مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے تو بہت سی خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اعمال صالح میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی رغبت اسے ایسے اعمال کی طرف لے جاتی ہے جن سے صریحاً اسلام نے منع کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے اعمال مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، بالخصوص غیر مسلم تہواروں میں شرکت اور انہیں غیر مسلم اقوام کی طرح منانا شروع کر دیا ہے۔ اپنا لائف سٹائل، ہیئر سٹائل، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، الغرض ہم نے دنیا کے ہر شعبے میں غیر مسلم کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ہر خاص فعل کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے دن منایا جاتا ہے، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ 25 دسمبر کا دن دنیا بھر کی عیسائی اقوام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت، عید میلاد المسیح یعنی کرسمس کے نام سے انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے: میری کرسمس، ہیپی کرسمس، بڑا دن، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور اسی وجہ سے عیسائی اس دن کی خوشی مناتے ہیں۔ جس طرح خوشی کے موقع پر یا عید کے موقع پر نئے کپڑے اور جس طریقے سے خوشی کا دن منایا جاتا ہے، عیسائی بھی اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں دن مناتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں سے بھی اکثر لوگ اس دن کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور عیسائی لوگوں کو مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ اس بات کا لوگ شعور نہیں رکھتے کہ جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ہم اس بات سے بھی اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، اور اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ تو جب ہم 25 دسمبر کے دن کسی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یا کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم ان تمام باتوں پر اتفاق کر رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن 25 دسمبر یہ کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کیا تھا۔ یہ فقط اندازے اور تخمینے لگائے جاتے ہیں، کوئی مستند دلیل اس کے بارے میں نہیں ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ اور 25 دسمبر کے دن بڑی بڑی تقاریب کی جاتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور اسکول کالجز کے اندر اس کی تقریبیں کی جاتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس قسم کی تقاریب کرنا، ان محفلوں کے اندر شرکت کرنا، اس قسم کی تقاریب پر ان کی دعوت قبول کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ عیسائیوں کی تقریب میں شامل ہونا انہیں مبارکباد دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ ان تہواروں پر کفار سے مشابہت کرتے ہوئے تقاریب کا اہتمام کریں، یا تحائف کا تبادلہ کریں، یا مٹھائیاں تقسیم کریں، یا کھانے کی ڈشیں بنائیں، یا عام تعطیل کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ یہودوں اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ لیکن آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہواروں میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان اگر ان کے نوروز اور ان کی عیدوں کو ان کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو وہ قیامت کے دن ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جس شخص کی بیوی عیسائی ہو تو کیا وہ اپنی بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسے اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ نے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے جو کفار کی عید میں شامل ہو اسے سزا دی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد فقیہ عبد الرحمن بن القاسم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت کیا ان کشتیوں میں سوار ہونا جائز ہے جن میں عیسائی اپنی عیدوں کے دن سوار ہوتے ہیں؟ تو آپ رحمہ اللہ نے اسے اس وجہ سے مکروہ جانا کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ اتر آئے، کیونکہ ایسے مواقع پر وہ مل کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس دن ان کی کشتیوں میں سوار نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا کفار کی تقریبات میں شامل ہونا، ان کے تہوار میں شامل ہونا اور ان کے خاص تہوار کے دن مبارکباد دینا یہ حرام ہے، چاہے کوئی آپ کا ملازمت کا ساتھی ہو یا کوئی اور، کیونکہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان تہواروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ یا تو یہ تہوار ان کے مذہب میں خود ساختہ ہیں یا پھر ان کے دین میں تو شامل ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مخلوق کے لیے نازل ہونے والے اسلام نے ان کی حیثیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔